الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعونی جادوگروں سے مقابلہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 104 تا 125 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں، اور میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، تو میرے ساتھ بھیجو تم بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا اگر تو واضح دلائل لے کر آیا ہے تو ان دلائل کو لے کر آ، اور نشانیوں کو لے کر اگر تو سچوں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے معجزات دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالا اور اپنے ہاتھ کو کھینچا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو کہنے لگا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہ میری قوم اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تو ایک واضح جادوگر ہے اور بڑا علیم جاننے والا ہے یہ جادوگر۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کرو اور شہر میں بھیجو، ہر قسم کے جادوگر وہ اکٹھے کر کر آئے۔ جب جادوگروں کو لایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا آپ پہل کریں، انہوں نے کہا نہیں آپ پہل کریں۔ تو جادوگروں نے پہل کی، انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ بڑا اژدہا بن کر ان کے رسیوں کو، ان کے سانپوں کو کھا لیا، ختم کر لیا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی وجہ سے ان کے پیغمبر برحق ہونے کو ثابت کیا، اور فرعون جن جادوگروں کو انہوں نے بلایا تھا وہ جادوگروں کو بلانے کا جو اس کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، اور بلکہ جادوگر مسلمان ہو گئے، وہ کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے اپنے رب العالمین پر، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ تو فرعون نے ان کو دھمکایا، ان کو قتل کرنے کا کہا کہ تم ہمیں اس لیے قتل کرتے ہو وما تنقم منا الا ان آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سحروا اعین الناس، جادوگروں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی، صرف دیکھنے میں وہ چیز دوسری چیز نظر آتی ہے، اس کا اثر محض خیال پر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم دماغ کے تابع ہے۔ وہ رسیاں ہی تھی اور وہ سانپ کی شکل میں تبدیل نہیں ہوئی تھی، لیکن لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانپ ہے، تو یہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، قوم موسیٰ پر شدید عذاب الہی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 133، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، جب بنی اسرائیل کی جب وہ سرکشیاں بڑھتی گئی، اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے ان پر عذاب نازل کیے، طوفان، ٹڈیا، مینڈک اور خون، اور مختلف قسم کے ان پر عذاب آتے رہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے جب قوم سرکشی پر اتر آتی ہے اور اپنی منمانی کرتی ہے اور بغاوت کرتی ہے، اللہ رب العالمین کے مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اور تجلی باری تعالیٰ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 تا 143، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، پھر ہم نے 10 راتوں کا اضافہ کیا، 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام رکیں، تو وہاں انہوں نے اپنے رب سے ایک التجا کی رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنے آپ کو آپ ظاہر کریں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرائیں۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی التجا کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہو تو میں اپنی تجلی میں پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر سکے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی مبارک جب پہاڑ پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے کہنے لگا سبحانک انی تبت الیک وانا من المؤمنین، میں اے اللہ تو پاک ہے اور میں توبہ کرتا ہوں اپنی بات سے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام جہاں کے لیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگوں بے شک میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف بھیجا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یؤتعن قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے
کہ باقی جو پیغمبر تھے وہ عام لوگوں کے لیے بھیجے جاتے تھے، مجھے جو ہے پورے جہاں کے لیے بھیجا گیا ہے، بعثت کافۃ للناس، مجھے پورے جہاں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تمام قوموں کے لیے رسول ہے، اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، بنی آدم سے عہد، اللہ تعالیٰ کا فرمانا الست بربکم، آیت نمبر 172۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا۔ فرمایا کہ اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے، ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی۔ معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت ہی توحید ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنانا چاہے تو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بنانا چاہے تو عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بنانا چاہے تو مجوسی بناتے ہیں، لیکن بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، کفار چوپایوں سے بھی بدتر ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 189۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں میں سے، انسانوں میں سے ہم نے پیدا کیے ہیں۔ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہی لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے اور ایمان سے اللہ رب العالمین ہمیں نوازے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں ہی زندہ رکھے، اسلام پر ہی زندہ رکھے، اور جب موت دے بھی تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ پوائنٹ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ پیغمبر کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سی بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کسی قسم کی کوئی برائی نہیں پہنچتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ اپنے جان سے کسی نقصان یا تکلیف کو روک سکے۔ پوائنٹ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتوں کی تعلیم دی گئی، سورہ اعراف آیت نمبر 199 تھا 200۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو، نمبر 1 آپ درگزری سے کام لیں، نمبر 2 وأمر بالعرف، آپ نیکی کا حکم دیں، نمبر 3 وأعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے آپ اعراض کریں، منہ موڑیں، نمبر 4 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب بھی شیطان آپ کوئی چھونکا مارے تو آپ اللہ کی پناہ مانگے۔ پوائنٹ نمبر 9، مؤمنین کے 5 صفات، سورہ انفال آیت نمبر 2 سے 4 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ نمبر 3 وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر 4 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کے 5 صفات۔ پوائنٹ نمبر 10، 5 بار اہل ایمان سے خطاب، سورہ انفال آیت نمبر 21، اور اسی طرح آیت نمبر 20 کے اندر ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں سے مراد یہود و نصارہ مشرکین منافقین ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ پھر سنتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرامین کو سننے والے بن جاؤ۔ نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، سورہ انفال آیت نمبر 20۔ فرمایا ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم نہ پھرو اس سے منہ پھیر کر اس حال میں کہ تم سنتے ہو، یعنی اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سنو، غور سے منہ مت پھیرو۔ نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، سورہ انفال آیت نمبر 15۔ فرمایا ایمان والو جب تم دشمنوں سے ملو، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، آمنے سامنے ملو میدان جنگ میں، تو منہ پھیر کر مت بھاگو، ہاں اگر تمہیں چال کوئی چلنی ہے یا کوئی پھیندرا تبدیل کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ تم میدان سے نہیں بھاگ سکتے، سورہ انفال آیت نمبر 15۔
نمبر 4 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، سورہ انفال آیت نمبر 28 ہے، فرمایا جان لو بے شک تمہاری مال تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، سورہ انفال آیت نمبر 27، فرمایا ایمان والو تم مت خیانت کرو اللہ اس کے رسول سے، اور نہ تم خیانت کرو اپنے امانتوں میں، یعنی اپنے امانت سمرات آپس میں ایک دوسرے کی امانت میں، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ تھا خلاصہ قرآن۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔